ہم نے جو نکاح سیریز شروع کی اس میں بتایا کہ اسلامی تصور نکاح کا کتنا سا ہے کہ رشتہ ڈھونڈنا، صحیح بچہ بچی اپنے رشتوں کے لیے تلاش کرنا، اور اس کے بعد کیا ہے نکاح کر دینا، اس کے بعد لڑکے پر ولیمہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ بس اتنا سا ہے اسلامی تصور نکاح کا۔ اسلام نے ہمیں اتنا ہی بتایا ہے کہ ہمیں نکاح کے معاملات میں صرف اتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اتنا کر لیا تو یہ نکاح اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی حسن ہے، اور انسان کی زندگی کا بہت ہی پیارا مرحلہ ہے۔ اب ہم نکاح کے بارے میں کرتے کیا ہیں؟ نکاح کے معاملات میں سب سے پہلے جو رشتہ دیکھنے کا مرحلہ ہوتا بس اسلامی کیا طریقہ کیا ہے، کسی بچے یا بچی کو پسند کیا جائے اور فوراً بات کر لی جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، پہلے جب نکاح کے لیے آج کل مسلمانوں کی جو میں بات کر رہا ہوں ہوتا ہے، تو جب لڑکا یا لڑکی، پہلی بات تو نکاح بہت لیٹ کر رہے ہیں۔ لڑکے کی عمر 25 سال 28 سال 30 سال ہو جا رہی ہے، باپ راضی نہیں نکاح کرنے کے لیے۔ پوچھا جائے کیا ہوا، نکاح کیوں نہیں کر رہے، تو بولے ابھی پیروں پر کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی پیروں پر کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد نکاح کریں گے، مطلب ابھی کما دھما لے، گھر بنا لے، یہ کر لے وہ کر لے، اس کے بعد نکاح کریں گے۔ لڑکیوں میں کیا ہے کہ ابھی عمر کم ہے، پڑھائی وغیرہ کے معاملات ضروری ہیں، اتنی پڑھائی ہو جائے تب نکاح کریں گے، اتنے معاملات تب نکاح کریں گے۔ اس طرح سے عمریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، 28 سال 30 سال 32 سال 35 سال، بتائیے 60 سال کی مشکل سے زندگیاں ہو رہی ہیں، 30 سال ایسے ہی گزار دیے۔ اس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیتیں لڑکے اور لڑکی دونوں میں کم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو رشتہ دیکھنے سے پہلے ابھی ہم بھی سماج میں رہتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ معاملات سامنے آتے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ جب کہا جائے کہ ہمارے لڑکے کے لیے کوئی لڑکی بتائیے، کوئی لڑکی کے لیے لڑکا بتائیے، تو کیا کہا جاتا ہے، کتنے تک کی شادی کر دیں گے آپ، کتنے کا بجٹ ہے، 20 لاکھ 15 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ، کتنے کا بجٹ ہے، اسی حساب سے بات۔ لڑکے کی بات نہیں ہوئی، ابھی لڑکی کی بات نہیں ہوئی، پہلے ہی سودے بازی شروع ہو گئی۔ جو بیچ میں جو ہوتے ہیں نکاح کروانے والے، چچا ہوں یا خالہ جو بھی ہوں، تو وہ پہلے ہی بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کتنے کا بجٹ ہے، اسی حساب کا رشتہ دلایا جائے گا۔ مطلب ایسے گویا کہ بازار میں، مارکیٹ میں بیگ جو بیچے جاتے ہیں کہ یہ بیگ ہوگا تو اس کی اتنے ریٹ ہے، اس کا اتنا ریٹ ہے۔ اخلاق کیا ہے، انسانوں کے اندر مادہ انسانیت کا ہے کتنا، یہ سب کچھ نہیں، خاندان کیسا ہے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے، صرف کسی طرح سے ان کے پاس مال دولت ہو۔ مال دولت کی بنیاد پر اسی وجہ سے لڑکیوں کی شادی مڈل کلاس فیملیز میں بہت لیٹ ہو جا رہی ہیں۔ کیوں؟ ایکسپینسز، شادی کے اخراجات، شادی کے خرچے اتنے بڑھا دیے ہیں کہ رشتہ دیکھنے میں کم سے کم 50-60 ہزار کا خرچہ آئے گا۔ رشتہ بتانے سے پہلے بتائیں گے 20 لاکھ کی شادی ہوگی، اس کے بعد رشتہ دیکھنے کے لیے پہلے کوئی ایک عورت آئے گی، 4 عورتیں آئیں گی، 4 خالہ آئیں گی، پھوپھی آئے گی، یہ آئے گی وہ آئے گی، سب کا مان سمان رکھنا ہے، سب کو اچھا کھانا کھلانا ہے، ناشتہ کرانا ہے، تیوہار کا موسم آئے گا تو اس وقت میں رشتے کی لاج رکھنی ہے، کیا کیا نہیں کیا جاتا ہے۔ مطلب ایک طرح سے بربادی کی شروعات ہو جاتی ہے صرف رشتہ ڈھونڈنے کے وقت سے۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ بتائیے کیا اگر کسی بچے یا بچی کے بارے میں رشتے میں بتا دیا جائے کہ ہاں یہ بچہ ہے اور یہ بچی ہے، آپس میں اگر ایک دوسرے کو دیکھ کر پسند کر لیں تو ان کا نکاح کر دیا جائے گا، کیا اس سے نکاح نہیں ہوگا؟ لیکن ہم نے ان چیزوں کو جو زندگی میں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، عطا پتہ نہیں ہے، پسند کرنے بھی جائیں گے لڑکی کو تو دیکھیں گے اس کی ناک ٹیڑھی ہے، اس کے کان چھوٹے ہیں، آنکھیں بڑی بڑی ہیں، ایک آنکھ چھوٹی ہے، بھویں ٹیڑھی ہیں، ہونٹ بڑا ہے، اس طرح کی چیزیں بالکل بے تکی۔ ارے مسلمانوں، اللہ نے پیدا کیا ہے نا انسان کو، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، کسی کی صورت کیسی، یہ انسان تو نہیں بنا لایا اپنے آپ۔
انسان اگر بنا کے لاتا اپنے آپ تو بات سمجھ میں آتی کہ ہاں بھائی اس کے اندر یہ خامیاں ہیں، ہم اس کی بنیاد پر رشتے نہیں کریں گے۔ کیا بنیاد ہوگی؟ ناک ٹیڑھی ہونا۔ گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر سوال اٹھاتے ہیں، گویا کہ بعد میں پھر یہ پریشانی ہم نے خدا تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں عیب نکالنا شروع کر دیے۔ اچھا، جو چیز دیکھنی چاہیے وہ نہیں دیکھنی، کیا چاہیے؟ جو ظاہری اختیارات انسان کے ہوتے ہیں، مطلب اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، اپنے کردار کو ستھرا کرنا، اپنے بیہیویئر کو اچھا بنانا، ظلم سے دور رہنا، بڑوں سے تعظیم سے پیش آنا، کسی کا مال نہ دبانا، کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ سب کیا چیزیں انسان اپنے اختیار سے کر سکتا ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ بلکہ اگر کوئی پیسے والا اور دنیاوی شہرت والا انسان مل جائے تو ہزار خامیاں اس میں ہوں، وہ خامیاں بھی اس کے لیے ہنر بن جاتی ہیں۔ تمام طرح کی برائیاں، یہیں سے عقیدہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ کیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالنا شروع کر دیا، شیطان کو موقع مل گیا بھرپور۔ اب اس کے بعد پھر اور شروعات ہوتی ہے، کیا تہوار آئیں گے بیچ میں تو تہوار ہی دینا ہے، زبردستی کا، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا۔ پتہ نہ کہاں سے یہ زبردستی کی رسمیں ہم نے اپنے اندر لائی ہیں۔ بیچارے جو صحیح لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اسلام کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن اتنے مضبوط ارادوں والے نہیں ہیں، سماج کا بھی خوف رکھتے ہیں، تو ان کے لیے پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر منگنی کا نمبر آتا ہے۔ منگنی کا مطلب یہی ہوا نا، کسی بچے کو مانگ لیا، اپنی کسی بچی کو مانگ لیا، نہیں، پہلے جائیں گے تو دیکھ کر آئیں گے، اس کے بعد پکا کریں گے۔ یہ زبان مومن کی اتنی کچی ہو گئی ہے، ایک مرتبہ بول دیا اس کا کوئی بھروسہ نہیں رہ گیا، گویا کہ ہم نے ہی اپنی قدر کھو ڈالی ہے۔ دیکھ کر آ گئے، ہاں بھی کر دیا، لڑکی اچھی ہے، لڑکا اچھا، کچھ ہو گیا، نہیں اب پکا کریں گے۔ کیا مذاق ہے بھائی؟ انسان ہو کر گدھوں والے کام ہو رہے۔ پکا ہو جائے گا، اس کے بعد منگنی ہوگی، منگنی میں 200 لوگوں کا کھانے کا انتظام ہوگا، آنے کا انتظام ہوگا۔ آپ بتائیے 200 لوگوں کا کیا کام ہے؟ اور منگنی کا مطلب ہی کیا ہے؟ جس وقت میں رشتہ ہوا، لڑکی لڑکے نے پسند کر لیا، دونوں خاندان آپس میں سہمت ہو گئے، اس وقت میں نکاح کی ڈیٹ فکس ہو، نکاح ہو جائے، بات ختم۔ لیکن نہیں، پکا کریں گے، اس میں بے تحاشا خرچہ، پھر منگنی ہوگی، منگنی میں کیش دینا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا سب چلتا ہے، وہ سب چلتا رہتا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، سنت کی طرف جا رہے ہیں، راستہ کون سا اپنا ہے؟ جہنم والا۔ اس کے بعد پھر دن رکھنے کا وقت آتا ہے کہ دن منگنی ہوئی، پکا کیا، پہلے دیکھ کر آئے، اب دن رکھیں گے۔ دن رکھنے میں بھی 20-25 لوگ جمع ہوں گے، جبکہ دن رکھنا ہے ایک ہی انسان کو۔ اگر دن ہی متعین کرنا ہے تو موبائل فون ہے نا یار، انسانوں کی آسانی کے لیے موبائل فون بنایا گیا ہے، 1000 موبائل فون موجود ہوں، لیکن نہیں، آئیں گے صاحب، جمع ہوں گے سب کے سب، اپنے اپنے کام چھوڑ کر آئیں گے، اپنی اپنی ڈیوٹیز کی چھٹیاں لے کر آئیں گے، اپنے اپنے گھروں کے معاملات ادھر ادھر سب تتر بتر کر کے آئیں گے، لیکن آنا ضروری ہے۔ کیا؟ دن رکھنا ہے۔ عجیب تماشا بنا رکھا ہے۔ اب دن رکھیں گے، دن رکھ گیا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ہلدی، ایک نئی رسم شروع ہو گئی ہے مسلمان، ہلدی، جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، نکاح سے بھی اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ بتائیے کوئی ہلدی نہ کرے اس کا نکاح نہیں ہوگا؟ الحمدللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اپنے نکاح میں، تو کیا میرا نکاح نہیں ہوا؟ اللہ پاک کا فضل و کرم میں بہت عزت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ، خدا کا احسان ہے، بڑے عزت کی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ، کچھ بھی نہیں کیا، مگر آج ہلدی پارٹی ہے۔ جتنے بھی بدماش ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں دوستوں میں، جتنے جواری شرابی، جتنے کبابی لڑکے ہیں، سب کے سب ایک عجیب ڈریس پہن لیں گے، اس میں ہم اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو بے پردہ چھوڑ دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے تو اپنے خاندان والے لوگ ہلدی پارٹی بھی نہیں بھیجا۔ خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، پورے ہفتے کی نمازیں ہضم کر جا رہے ہیں، اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف ہے کس بات کا؟ ناراض نہ ہو جائے، شادی ہے، شادی کو بنا لیا زندگی کا کتنی بڑی بڑمبنا۔ ارے نہیں بھائی، زندگی کا ایک حصہ ہے، مسافرت کی زندگی ہے، دنیا قید خانہ ہے، بس کسی طرح گزار لینا ہے، نکاح کرنا ہے، ساتھ میں زندگی بسر ہو جانی ہے، مگر نہیں،
اور اس کے بعد وہ ہلدی میں پھر رشتہ دار جمع ہوں گے، ہلدی پارٹی میں پھر 4 دن تک پورا دھمیلا چلے گا، یہ رسم وہ رسم وہ رسم. اس کے بعد پھر نکاح کا وقت دن آتا ہے. نکاح میں کیا کیا خرافات ہوتی ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کی ہم پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے.